السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم امور طبیہ میں پڑھیں گے مزاج اقالیم، مختلف ملکوں کا مزاج، یعنی ڈفرینٹ سٹی کا مزاج دیکھیں گے۔ اس بارے میں قدیم اطباء کے دو گروہ ہیں، جو بہت پرانے اطباء ہیں، ان کے دو گروہ ہیں۔ پہلا کون سا؟ ایک گروہ جس نے شیخ الرئیس ابو علی سینا شریک ہیں، ان کا خیال ہے کہ انسان کی مختلف اضاف ہیں۔ خط استوا یعنی جو ہمارا یہ ارتھ ہے، خط استوا بولتے ہیں ایکویٹر کو۔ خط استوا کے رہنے والے زیادہ معتدل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی اقلیم کے رہنے والے معتدل ہیں، یعنی انہوں نے ایک ارتھ پہ حصہ مقرر کر دیا تھا، اس کو چوتھی اقلیم یعنی جو ارتھ کا 1/4 تھا۔ دوسرا گروہ جس میں امام فخر الدین رازی شریک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چوتھی اقلیم کے باشندے سب سے زیادہ معتدل ہیں، یعنی کہ 1/4 والا جو حصہ ہے ارتھ کا، وہ سب سے زیادہ معتدل یعنی سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ ان کے نزدیک خط استوا کے باشندے بہت زیادہ گرم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اکویٹر کے پاس کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں۔ خط استوا کیا ہے؟ اکویٹر، جو ارتھ کو دو برابر پارٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کو ہم اکویٹر کہتے ہیں، اور اس کو یونانی میں کہتے ہیں خط استوا۔ وہ خط استوا کیا ہے؟ وہ فرضی خط یا دائرہ ہے جو کرۂ زمین پر پورب سے پچھم کی طرف جاتا ہے اور پھر گھوم کر پچھلے سرے سے مل جاتا ہے، یعنی پورب سے پچھم کی طرف، اور کیونکہ ارتھ گول ہے تو پھر پیچھے سے اسی پوائنٹ پر آ کے مل جاتا ہے۔ اس دائرے کی وجہ سے کرۂ زمین دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، پیچھے سے آئے گا وہ برابر گھوم کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں ایک حصہ نصف شمالی اور دوسرا نصف جنوبی کہلاتا ہے، یعنی ایک اوپر کا ایک نیچے کا، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ۔ اس کو خط استوا اس لیے کہتے ہیں اور یہاں کے باشندہ اس لیے معتدل ہوتے ہیں کہ یہاں رات اور دن دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ اکویٹر یہاں پہ ڈائریکٹ سن کی جو ریز ہوں گی وہ ڈائریکٹ پڑتی ہیں، تو یہاں پہ رات اور دن برابر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے موسم ہوتے ہیں وہ زیادہ چینجیبل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کی کیفیت کی تیزی دوسرے سے ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ یعنی دن کی گرمی کا ازالہ رات کی سردی سے ہو جایا کرتا ہے، یعنی بہت گرمی تھی، اب رات میں کیا ہوگا؟ سردی، یعنی کہ دھوپ نہیں رہے گی تو ٹھنڈک اتنی رہے گی کہ وہ پھر نیوٹرلائز کر دے گی، پھر وہی نیکسٹ ڈے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایکول رہنے پہ ایک دوسرے کا وہ نہیں رہتا کہ چلو بہت زیادہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر نیکسٹ مارننگ دھوپ آ جاتی ہے تو وہ اسے گرم کر دیتی، مطلب نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ ایکول رہتا ہے، یعنی دن کی گرمی کا ازالہ رات کی سردی سے ہو جایا کرتا ہے۔ خط استوا کی بالکل سیدھ میں اگر ایک خط آسمان پر فرض کر لیا جائے تو اس کو معدل انہار دن کا برابر کرنے والا کہتے ہیں، کیونکہ جب سورج اس خط پر پہنچتا ہے تو دن اور رات بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ شکریہ۔